الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ یونس آیت نمبر 100، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اذن الہی کا تذکرہ کیا ہے اور رجز کا تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی رجز کا تعلق عقل سے کام نہ لینے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس اعتبار سے یہ قرآن کریم کی اہم ترین آیت ہے، کیونکہ عموماً انسان رجز کا تعلق یا گناہوں سے جوڑتا ہے یا ظاہری طور پہ نجاست سے جوڑتا ہے، اور یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے رجز قرار دیا ہے جو عقل نہیں کرتے۔ جیسے بعض لوگ ہیں انہیں دلچسپی نہیں ہوتی اصلاً دینی معلومات سے، دینی علوم سے یا دینی معارف سے کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہے، کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے اس میں، نہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اہل رجز قرآن کریم قرار دیتا ہے کہ یہ حالت نجاست میں ہیں، یعنی ان کی ارواح یہ حالت نجاست میں ہیں۔ اس آیت کریمہ کو انشاءاللہ تعالی ہم آغاز سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر کو ہم ملاحظہ کریں گے، کیونکہ آیت کریمہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے میں بیان کیا گیا کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور دوسرے حصے میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے لیے اللہ نے رجز قرار دیا ہے، یعنی جو عقل نہیں لڑاتے ان کے لیے اللہ نے رجز قرار دیا ہے۔ یہ دو حصے اس آیت کریمہ کے ہیں۔ آیت کریمہ کی ترکیب کو آپ ملاحظہ کریں۔ قرآن کریم کی جو حیثیت ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نمایاں کرنی چاہیے، یعنی اسے وہ حیثیت اپنی زندگی میں دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی دی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں گے قرآن کریم جب پڑھیں تو آپ کے پاس قرآن ہو، قرآن سے ایک لو لگائیں، قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس سے دیکھ کے مطالعہ کریں۔ مثلا اس آیت کریمہ کو حتماً آپ یاد کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کھول کے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اگر قرآن سے تعلق نہ جڑے تو گویا کہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہی کل دین ہے، جس کا ان سے قلبی تعلق نہیں جڑتا تو گویا کہ وہ دین سے خارج ہے، کیونکہ قرآن صحیح رہنمائی کرتا ہے، وہ انسان کو اس کی حیثیت بتاتا ہے۔ جیسے قرآن میں وارد ہوا ہے کہ اس میں تم لوگوں کی خبریں وارد ہوئی ہیں، وہ تم لوگوں سے کیا مراد ہے؟ وہ ہم لوگ ہی ہیں، ہماری ہی بارے میں قرآن نے وارد کیا۔ مثلا تمہاری کیا منزلت ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، ابھی تم کس مرتبے کے اوپر فائز ہو۔ مثلا اسی آیت کو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی شخص ایمان نہیں لاتا سوائے اذن الہی کے، اور پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ اہل رجس ہیں۔ یہ بات اگر ہم قرآن کی آیت کے بغیر کہہ دیں تو معاشرے میں علماء بھی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کہ اہل رجس اہل نجاست انہیں کہہ رہے ہو، جبکہ یہ قرآن کی بات ہے کہ اگر تم عقل سے کام نہیں لیتے تو اپنے آپ کو کسی بلند مرتبے کے خوابوں میں مبتلا نہ کرو، تم اپنی حیثیت کو پہچانو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا، اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہو تو اہل عقل میں بنو۔ جس طرح سے شہوت انسان کے وجود میں اگر وہ ترجیح پا لے تو اس کی وہی قیمت بنتی ہے جو شہوت کی قیمت ہے، وہ یہ تمنا نہ کرے کہ اس کو اہل عقل و فضل والی اہمیت دی جائے۔ یعنی اگر ہم یہ کام کریں کہ جو شہوات کو ترجیح دیتا ہے، آپ جانتے ہیں شہوات سے مراد عمومی ہے، صرف جنسی شہوت مراد نہیں ہوتی۔ شہوات جو انسانی وجود میں ہیں، نمایاں ترین شہوات وہ یہی 4-5 ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک حاکمیت کی، یعنی انسان چاہتا ہے میرے ماتحت افراد آئیں،
میں چلانے والا ہوں سب کو۔ یہ جو میں ہے، میں ایک شہوت کا نام ہے۔ اسی طریقے سے محافل کی شہوت، چاہتا ہے کہ دوست احباب میں بیٹھے، کہیں پہ بھی ہوں وہ دوست، محافل کی اپنی شہوت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کی شہوت، گھومنے پھرنے کی، سیر و تفریح کی شہوت، یا اسی طریقے سے سونے جاگنے کی شہوت، یہ شہوات ہیں۔ جہاں شہوات ترجیح پا جائیں اسی کو حیوانیت کہتے ہیں، یعنی آشکار لفظ ہے۔ اور حیوان سے انسانوں والی منزلت اسے دی جائے اور کوئی یہ کام کرے، اس کی عدالت ساقط ہوگی، کیونکہ حیوانات سے انسانوں والا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ یہ بات بیان کی کہ ترجیح سے انسان پہچانا جاتا ہے وہ کس چیز کو ترجیح دے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، خداوند متعال نے شہوات کے لیے مخلوق خلق کی ہے، وہ حیوانات ہیں۔ اگر ہمیں شہوات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہوتا تو اس زمین کے اوپر کسی نہ کسی جانور کی شکل میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا، پھر کھاتے پیتے، لڑتے جھگڑتے، پھرتے پھراتے ساری عمر گزار دیتے۔ اس کے لیے تو مخلوق اللہ نے خلق کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف سوچنے سمجھنے والی ہی مخلوق دینی تھی تو پھر فرشتہ بنا دیتا۔ اب خدا نے ہمیں ان دو کے درمیان خلق کیا کہ اختیار سے سوچنے سمجھنے والی مخلوق بنو، اور اختیار سے اتنا تم شہوات کو حاصل کرو کہ تم اپنی زندگی بسر کر سکو، کیونکہ شہوات کے فلسفے دو ہی ہیں۔ ایک اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی شہوت نہ ہو تو نہیں بسر ہو سکتی۔ اشتہا کے اوپر زندگی اور جسم کی زندگی شہوت کے اوپر ہے۔ اگر شہوت پوری نہیں ہوگی جسم ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا، شہوت ہی امتحان ہے، اور اسی امتحان سے کمال ہے۔ شہوت نہیں ہے تو کوئی کمال بھی نہیں ہے، شہوت نہیں ہے تو امتحان بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرشتوں سے اللہ نے امتحان نہیں لیا، لہذا اس فلسفہ شہوت کو ازبر کرنا چاہیے اور اس کو اتنی ہی حیثیت دینی چاہیے، کیونکہ کمال تب بنے گا جب ترجیح شہوت کو نہ دیں، اس کی تلخیوں کو اٹھا لیں، اس کی بدمزگی کو اٹھا لیں، اور زندگی بسر کرنے کے لیے اتنی مقدار کی شہوت کا ہمیں تدبیر کرنے پڑے گی، حاصل کرنا پڑے گا، حلال سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، لذت بھری غذائیں یا لذت کا حصول کوئی ممانعت نہیں رکھتا اگر کمال کی راہ میں رکاوٹ ایجاد نہ کرے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اہل عقل اور شہوت کی جنگ رہتی ہے، جم ممکن نہیں ہے۔ شہوت کا سوئچ آن ہوتا ہے تو عقل کا سوئچ آف ہو جاتا ہے، دونوں باہم نہیں چل سکتے، اور ان میں شدید لڑائی ہوتی ہے۔ بدن کی مثال کہتے ہیں کہ افراد کی سی ہے، کسی کے ماتحت افراد ہوتے ہیں، یہ ہمارے افراد ہیں، آنکھیں فرد ہے، کان فرد ہے، ہاتھ افراد ہیں، پاؤں افراد ہیں، یہ افراد ہیں۔ اب اندر جنگ ہوتی ہے، شہوت کہتی ہے عقل کو میرے ماتحت آ جاؤ، عقل کہتی ہے شہوت کو تم میرے ماتحت آ جاؤ۔ اسی جنگ میں جو فاتح ہے وہ انسان کی قیمت ہے، اور احادیث میں بھی یہ وارد ہوا ہے کہ جس شخص کا ہم و غم یہ ہو کہ کیا ما یدخل فی بطنہ من ہم عین، جس کا یہ ہم و غم ہو کہ کیا اس کے شکم میں داخل ہوا ہے، اس کی قیمت اور قدر بھی یہ ہے کہ جو اس کے وجود سے خارج ہوتا ہے، یعنی یہ فضلہ اس کی قیمت ہے، کیونکہ اس نے اپنی قیمت ہی یہ لگائی۔ لہٰذا ان شہوات کے بل بوتے کے اوپر یہ تقاضا نہ کریں کہ عزت والا معاملہ کیا جائے، مقام اور منزلت والا معاملہ کیا جائے، وہ اپنی قیمت کا پھر اعتراف کریں کہ جو پیٹ میں ڈالتا ہے، جس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھایا اور کیسے سونا اور کیسے پھرنا ہے، بس یہی اس کی پلاننگ ہے۔ ذہن کے اندر جھانک کے دیکھیں تو وہ یہ منصوبہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے کھانا پینا ہے، کیسے سونا ہے، اور کیسے میں نے اپنی شہوات کو پورا کرنا ہے۔ تو جان لے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، جو اس کے جسم سے ما یخرج منہ، جو اس سے نکلتا ہے، وہ اس کی قدر ہے، وہ اس کی قیمت، وہ اس کا مقام ہے۔ اس لیے اہل عقل کے جب دائرے میں، یعنی جب یہ والی بات آئے گی علی الذین لا یعقلون، تو خوف سے کانپنا چاہیے کہ پروردگار ہمارا شمار ان میں تو نہیں ہو رہا، ہم تو اہل رجس میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے نفسانی اور قلبی رجس، روح کی نجاست۔ جسم کی نجاست تو پانی سے زائل ہو جاتی ہے، روح کی نجاست کس سے زائل ہوگی؟ نفس کی نجاست کس سے زائل ہوگی؟ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں
کہ وہ لوگ جو اہل و عقل و فکر بنے بغیر وہ کسی مقام تک ٹوٹکوں کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں، وہ شارٹ کٹ طریقوں سے پہنچنا چاہتے ہیں، وہ کہاں پہ پہنچیں گے؟ اس لیے سالک کے لیے مراحل میں سے پہلا مرحلہ غور و فکر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ کائنات پہ غور و فکر کرے، اپنے وجود پہ غور و فکر کرے، آس پاس کی زندگی پہ غور و فکر کرے، وہ دانائی حاصل کرنے لگ جائے گا۔ ہم اس آیت کریمہ کو پہلے اس کے اعراب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج اذن الہی کو ایک حد تک حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اذن الہی کے عنوان سے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، معاشرے میں بہت سارے فرسودہ نظریات عام پائے جاتے ہیں۔ ہم اذن الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آیت کا آپ جو پہلا حصہ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی جو معنی کے اعتبار سے اسلوب ہے وہ آیت نمبر 99 جیسا ہی ہے۔ جیسے آیت میں ارشاد ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پہ جتنے لوگ تھے سب ایمان لے آتے۔ اب اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ، کوئی نفس یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ ایمان لے آئے الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لائے تو کیا مطلب؟ اذن الہی نہیں ہوا۔ اگر کوئی ایمان لائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اذن الہی ہوا۔ اور قرآن میں یہ اسلوب متعدد جگہوں پر وارد ہوا ہے مشیت کے اعتبار سے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 149 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو جتنے بھی تھے سب کے سب کیا ہو جاتے؟ ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں چاہا، نہیں چاہے تو سارے ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوئے۔ ہم اس آیت کریمہ کی پہلے تیزی سے اعراب دیکھ لیں۔ اس میں واو عاطفہ ہے، ما نافیہ ہے، نفی کا معنی دے رہی ہے۔ کانا اس میں فعل ناقص ہے، کانا فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص آپ جانتے ہیں کہ اسم اور خبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو فعل ناقص میں آگے جو جملہ ہے مبتدا خبر، خبر مقدم ہے، لنفس جار مجرور خبر مقدم بن رہے ہیں۔ کانا لنفس جار مجرور خبر مقدم، اور ان تؤمن ان مصدر حرف مصدر ہے، تؤمن فعل مضارع جس میں ہی ضمیر نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، فعل اور فاعل مل کے یہاں پہ تعویل مصدر میں ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، اور اس میں کانا بن رہا ہے جو کہ مؤخر آ رہا ہے، بعد میں آ رہا ہے۔ اللہ یہ حرف حصر ہے، ادات حصر میں سے ہے۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن، اللہ کے اذن سے۔ اذن اللہ با حرف جر ہے، اذن مضاف، اللہ اس میں جلالہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مجرور جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہو رہے ہیں ایک محذوف ہے حال، یعنی کوئی نفس نہیں ایمان لاتا مگر یہ کہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ کا اذن اسے شامل ہو گیا، یعنی یہاں پہ حال ہی ضمیر سے آ رہا ہے، یہ جو تؤمن میں یا ضمیر ہے اس سے یہ حال آ رہا ہے، فاعل تؤمن، اس کی حالت بیان کرے، یعنی ایک نفس کب ایمان لاتا ہے؟ جب اللہ کا اذن در حالہ اسے شامل ہو، یعنی متلبستاً بِإِذْنِ اللہ۔ تو حال ادھر حذف کر دیا جار مجرور میں کہ کس حالت میں ایک نفس ایمان لاتا ہے؟ اللہ کا اذن سے شامل ہوتا ہے۔ پھر واو آگے عاطفہ ہے، یجعلو میں فعل مضارع ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، الرجس مفعول بہ ہے منصوب ہے، علی الذین لا یعقلون حرف جر، علی الذین اس میں موصول، لا یعقلون لا حرف نفی ہے، یعقلون فعل مضارع، واو اس میں اس کا فاعل ہے ضمیر متصل، اور یہ فعل اور فاعل مل کے اس میں موصول بن رہا ہے، یعنی صلہ بن رہا ہے، الذین اور صلہ مل کے اس میں موصول، اس میں موصول علی الذین لا یعقلون، یہ جار مجرور یہ متعلق ہو رہے ہیں ظاہری طور پہ یجعل سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رجس قرار دیا جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کیا بنے گا۔ ترجمہ اس کا بنتا ہے کہ کوئی نفس ایمان نہیں لاتا مگر اذن الہی سے، در حالانکہ اذن الہی اسے شامل ہوتا ہے تو وہ ایمان لاتا ہے، اور اللہ نے اور اس نے قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام نہیں لیتے، رجس کو، نجاست اور رجس کو
قرار دیا ہے۔ یہ اسی آیت کا ایک استمرار ہے۔ اصل میں پیچھے چند واقعات گزر چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، وہ عذاب کا شکار ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون نے دعویٰ کر دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اب کیونکہ ایک نمونہ تو بتا دیا کہ جو ایمان آخری مرتے دم تک بھی اقرار نہیں کیا وہ تو حتماً عذاب میں۔ اب اس نمونے کو پھر قرآن نے پیش کیا کہ جنہوں نے مرتے ہوئے یا عذاب کو دیکھ کے یا فرشتے کو دیکھ کے ایمان کا دعویٰ کیا تو اس کا بھی ایمان قبول نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جب لوگوں نے اختیاری طور پہ، یعنی فرعون میں اصل نقطہ ہے کہ ایک تو آخری وقت دیکھ لیا، آخری وقت، نہ کہ فقط عذاب۔ عذاب کی دو صورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، یہ گزشتہ دروس کا خلاصہ ہے۔ ایک دفعہ عذاب ہے کہ یہ حتمی ہلاکت اور اس کے بعد زندگی نہیں ہے۔ ایک دفعہ عذاب کی صورت ہے کہ عذاب آئے گا نہیں، پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے، لیکن آیا اس کے بعد ان کی زندگی ہے۔ یہاں پہ فرعون کے معاملے میں دو چیزیں، ایک تو عذاب اس نے دیکھ لیا اور شامل ہو گیا، شامل حال ہو گیا اسے عذاب۔ نمبر دو، اس نے اجباراً و اضطراراً یعنی مجبوری کے عالم میں اس نے ایمان اور اسلام کا دعویٰ کیا، ایمان کا بھی دعویٰ کیا، اسلام کا بھی دعویٰ کیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال کہ یہاں پر اختیاری حالت میں انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، عذاب دیکھا لیکن عذاب ان کو ابھی شامل نہیں ہوا تھا، دور ہی تھا۔ آثار عذاب کو دیکھ کے انہوں نے اپنی حالت کو تبدیل کر لیا اور اختیاراً ایمان قبول کیا۔ اس اختیاری ایمان کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ بس اضطراری حالت میں عذاب نہیں ٹلتا، اختیاری حالت میں عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور یہ انسان کی اصل میں طبع کی طرف اشارہ ہے، طبع انسانی ایسی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار میں کل کر لوں گا اس چیز کو۔ خصوصاً طلاب یہ اپنے اندر بہت سارے ان امور کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آج نہیں پڑھوں گا کل پڑھ لوں گا، یا آگے وقت ہے انشاءاللہ اس کا جبران کر لوں گا، مباحثہ کروں گا، مطالعہ کروں گا اور یہ حل ہو جائے گا۔ حالانکہ خود سے وہ کتاب توجہ سے پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کی ہمیں پہلی صلاحیت کا پتہ ہے۔ اس کو اگر 4 دفعہ سمجھایا جائے وہ 4 دفعہ پوری توجہ بھی دے تو تب بھی نہیں سمجھتا، وہ تنہائی میں کس طرح پڑھے گا؟ لہذا اس کے یہ ہوتا ہے کہ جو عذاب کا شکار ہو جائے بندے، کیونکہ وہاں پہ اس نے بیجا امید اور توقع باندھی، وہ اپنے اچھے زندگی کے دنوں کو عیش و عشرت میں لے گیا، خیال اور وہمیات میں مبتلا کر گیا اپنے اچھے دنوں کو، اور جب اب اسے وہ مشکل درپیش آ گئی تو اب وہاں سے وہ نکل نہیں پا رہا۔ لیکن ایک دفعہ ایک بندہ ہوتا ہے عبرت لے لیتا ہے، وہ فوراً اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے اور نفس کو کہتا ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے، تم اگر اس سے باہر نکل آئے تو تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ صرف پڑھائی کے مسائل میں نہیں، صحت اور بیماری میں بھی ایسا ہی ہے۔ جب صحت ملی ہو نفس کو یقین نہیں آتا بیمار ہوگا، جیسا بھی ہم بیٹھے ہیں ہمیں واقعاً یقین نہیں آتا بیمار ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں یہ واقعاً باور ہو جائے کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں، مثلا اس کا خوف لاحق ہو جائے، ہم اس سے بچیں گے۔ جیسے بھی کرونا جب شروع ہوا تھا تو ایک خوف کا عالم تھا، ہر بندہ اس میں سہما ہوا تھا، احتیاط کر رہا تھا، لیکن ابھی بڑی حد تک یہ کرونا کا خوف دور ہو گیا ہے۔ اسے جب اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یار میں پہلے نہیں مریض ہوا تو اب بھی نہیں ہوں گا، جبکہ یہ غفلت اور یہ اس کے وجود کے اندر احساس، یہ کاذب احساس ہے، یہی اسے دوچار کر دے گا مرض سے۔ اس طرح اور دیگر امور بھی ہیں کہ اس میں انسان خوش فہمی مبتلا رہتا ہے اور اس کی زندگی کے دن کٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی عبرت سے سمجھ جائے تو قوم یونس کی طرح بچ جائے گا، اور اگر وہ اس مشکل میں گرفتار ہو جو اور پھر شور مچائے، پھر سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی مریض ہو جائے، مریض اس نے 4 مریض دیکھ لیا آس پاس کے، فوراً احتیاط شروع کر دی، یہ بچ جائے گا۔ پہلے غافلانہ زندگی بسر ہوئی، لیکن انسان کو نہیں پتہ ہوتا میں آگے کیا ہوگا میرے لیے۔ مثلا ہمیں نہیں پتہ کہ یار ٹھیک ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، اس لیے اپنی غفلت کے اوپر پشیمان ہونا ضروری ہے۔ اب جب یہ والی باتیں ہو گئیں تو اب اللہ تعالیٰ نے کلی ضابطے پیش کیے، کیونکہ 3 نمونے ہمارے پاس اہم آ گئے۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قوم نے کیسا سلوک کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عقلی دلائل سے سمجھایا،
ان کو انہی کی زبان میں مختلف معاشرتی چیزوں سے سمجھایا، دنیا کی جو مثالیں ہیں وہ دے کے سمجھایا، جو معاشرتی طور پہ انسان مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، زندگی ہے، موت ہے، یہ واقعات ہیں کہ پیچھے تفصیلی تذکرہ، کیونکہ اس سورہ کا زیادہ حصہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور مکہ کے اندر جو معاشرہ تھا اس کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی تاریخ کے آئینے میں انہیں حقائق سمجھانا شروع کیے۔ اب جب 3 مثالیں تاریخ کے آئینے میں گزر گئیں جس سے عبرت لی جا سکتی ہے، تو اب چند کلی ضابطے قرآن کریم پیش کر رہا ہے، اور یہ اسی آیت کا سورہ کا اختتام بن جائے گا۔ اور بڑی خوبصورت تقسیم ہے سورہ کی۔ آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا کہ تمہارے اندر ایک جوان یا ایک شخص آیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تمہیں اس پہ تعجب ہونے لگ گیا۔ آغاز میں اس طرح سے مکہ کے حالات کو ذکر کیا، پھر ان کی سوچ کو بیان کیا، رسول اللہ کی کاوشوں کو بیان کیا، ان کی نصیحتیں ہیں، ان کے عقلی دلائل ہیں، جیسے ہدایت اور حق دینے کا کون سزاوار ہے، آیا وہ جو خود ہدایت یافتہ ہے یعنی ہدایت پاس ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، یا خود ہدایت کا جو محتاج ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے؟ واضح طور پہ قرآن نے بیان کیا یقیناً وہ ہدایت دے سکتا ہے جس کے پاس یہ خزانہ موجود ہے، جس کا وجود ہی ہدایت سے خالی اور خود ہدایت کا محتاج ہے، وہ کیا ہدایت دے گا؟ لہذا مشرکین خود محتاج ہیں، انہوں نے کس کی کیا رہنمائی کرنی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ سرچشمہ ہدایت ہے، وہ دوسروں کی ہدایت دے سکتا ہے۔ اس طرح کی عقلی دلائل پیش کیے، دنیا کے مشاہدے پیش کیے، اس لیے دنیا کی مثال پیش کی۔ دیکھو دنیا تمہارے سامنے تر و تازہ چیزیں ہوتی ہیں، فصل بچھ جاتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے موت آ جاتی ہے، وہ کھڑی کھڑی فصل زرد ہو جاتی ہے، زرد ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جب تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی ایسی چل رہی ہے، جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، زندہ مر رہے ہیں، یہ جو حی اور میت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ پھر آگے بات چیت قرآن کے اوپر بحث ہوئی، وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ یا تو قرآن نیا لے آئیں، اسے اپنے پاس رکھیں، ہمارے لیے قرآن لائیں جو معاشرے کے مطابق ہو۔ تفصیلی اس کے اوپر گفتگو ہوئی، جیسے ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ آپ تبلیغات کرنے جائیں وہ کہیں گے کہ آپ کی باتیں نہیں چلیں گی ادھر، آپ کو بالآخر لوگوں کے مطابق گفتگو کرنے پڑیں گی۔ تو مشرکین مکہ بھی اسی طرح تقاضا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ یہ کیسا قرآن لے آئے ہیں، یہ تو معاشرے کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اس لیے ائتبی قرآن ہے، یعنی یا تو آپ ایک نیا قرآن لے کے آئیں یا اس قرآن کے بدلے میں آپ تبدیل کر دیں، قرآن کے معنی کو تبدیل کر دیں۔ اور یہ تقاضا ہم دیکھتے ہیں کہ معاشروں کے اندر موجود بھی ہے۔ لہذا مشرکین کا یہ ایک تقاضا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس کی بجائے دوسرا قرآن لے آئیں۔ ہم پیچھے اس آیت کو پڑھ چکے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا، آپ قرآن ہی لے کے آئیں لیکن غیر ھذا، اس قرآن کے بغیر علاوہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ٹھیک ہے مجلس ہی پڑھیں لیکن دیکھیں وہ والی مجلس نہیں کہ وہ مجلس جو ان سے ٹکرائے، وہ جو آپ نے کل مجلس پڑھی تھی نا، آپ نے نام مجلس ہی رکھنے، مواد تبدیل کر دیں۔ تو یہ بھی مشرکین کہتے تھے یا رسول اللہ مواد تبدیل کر دیں، قرآن ہی لے کے آئیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے او بدل ہو تو پھر اپنے لیے قرآن رکھیں، ہمارے لیے ایک ایسی چیز لیں جو معاشرے کے مطابق ہو، ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اس طرح سے تقاضے اور اختلاف، یہاں تک کہ بات آ گئی اختتام پہ۔ اس لیے بڑی خوبصورت قرآن کریم کی اس سورہ میں تقسیم بندی ہے۔ آغاز میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ، نصیحت، تبلیغ، دعوت، ان کے ساتھ ٹکراؤ، اور اختتام پہ یہ بیان، یعنی اسی سلسلے میں یہ بیان کیا کہ منہم من یؤمن ومنہم من لا یؤمن، معاشرہ تقسیم ہو گیا، کچھ اہل ایمان، کچھ مثلا غیر اہل ایمان۔ اس کے بعد چلتے چلتے تاریخ کے آئینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتیں بیان کی۔ ادھر کئی شبہات مشرکین نے کھڑے کیے، ان مشرکین کے جواب قرآن کریم سورہ یونس نے دیے، اور پھر واقعات بیان کیے۔ دیکھو تم لوگوں کا خاتمہ کیسا ہے، 3 خاتمے قرآن نے سورہ یونس نے بیان کیے ہیں۔ پہلا خاتمہ حضرت نوح علیہ السلام کا، پورا مبارزہ بیان کیا اور بتایا کہ کیسا خاتمہ ہوا، پورے معاشرے کو بتایا کہ دیکھو اس سے عبرت لو۔ دوسرا یعنی وہ مومن نہیں ہوئے اور مر گئے، دوسرا خاتمہ
فرعون کا، دیکھو کیسے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکراؤ ہوا اور کیسے وہ مرا، اس نے حالت اضطرار میں، یعنی وہ مرض میں مبتلا ہو گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا تو تب ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، تم ایسے نہ ہو جانا۔ اور تیسرا یونس علیہ السلام کا کہ دیکھو وہ لوگ آثار کو دیکھ کے ہی ایمان لے آئے، اس لیے تم ان دو واقعات کو آثار قرار دو، ان دو واقعات کو عبرت قرار دو اور اختیار سے ایمان لے آؤ۔ اور جب یہ 3 واقعات بیان کر دی، اب کلی ضابطے ہدایت کے کہ اللہ کی مشیت کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں پا سکتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ دلاسا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ انہیں جبراً مومن بنانا چاہتے ہیں، جبراً تو نہیں بنیں گے۔ اور اسی کا پھر یہ تسلسل ہے، جو بھی ایمان لاتا ہے اس کے لیے اذن الہی بھی ہے۔ اب اذن الہی اور مشیت الہی میں فرق کرنا ضروری ہے، مشیت الہی اور اذن الہی میں۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں المیزان سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اذن الہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اذن کا مطلب ہے حکم۔ اذن ہم کسے سمجھتے ہیں؟ حکم۔ ہم کہتے ہیں نا ہاں فلاں کا اذن جاری ہو گیا، یعنی حکم جاری ہو گیا۔ تو اذن الہی کے بغیر تو کوئی مصیبت نہیں آتی، اذن الہی کے بغیر تو کوئی مرتا نہیں ہے۔ قرآن کی واضح نصوص ہیں کہ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی نفس نہیں مرتا مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو جائے۔ مثلا وہ 100 منزلہ بلڈنگ سے نیچے چھلانگ مار دے کہ میں مر جاؤں، وہ کومے میں چلا جائے گا، مرے گا نہیں، صحیح ہے؟ وہ تڑپتا رہ جائے گا، پھر زندہ ہو کے بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا اس سے تو بدتر تھا کہ میں کوشش ہی نہ کرتا، مجھے کیا پتا بچ جاؤں گا میں۔ لہٰذا اذن الہی نہ ہو تو کوئی نہیں مرتا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگانی میں بہت ہے کہ وہ اپنے ان خطرات میں، حضرت امام علی علیہ السلام کا جو واقعہ جناب قمبر کے ساتھ ہماری کتب میں وارد ہوا ہے کہ جناب قمبر انہیں بہت شدید محبت تھی امام علی علیہ السلام سے، تو رات کے وقت امام علی علیہ السلام دیر رات کو واپس آتے تھے اور 1-2 گھنٹے آرام کر کے پھر فجر سے پہلے مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے، اور رات کو ہی تھوڑا بہت شہر میں گشت بھی کرتے تھے، دیکھتے تھے، البتہ راستے میں جو پڑتے تھے محلے یا حالات وغیرہ۔ تو قمبر جو ہیں انہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اندھیرا بھی شدید ہوتا ہے اور دشمن بھی کثیر ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد امام علی علیہ السلام نے جب خلافت کو سنبھالا اس کے بعد، کیونکہ دشمن بہت کثیر ہو گئے تھے، تو کوئی اچانک حملہ کر کے شہید نہ کر دے۔ تو قمبر ایک دفعہ وہ خاموشی سے پیچھے جاتے تھے کہ خبر ہی نہ ہو، تو امام علی علیہ السلام نے محسوس کیا تو رک گئے، تو پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں قمبر ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ تم کس سے حفاظت کرو گے؟ آسمان سے کوئی مصیبت آئے یا زمین کی سے کوئی مصیبت آئے؟ اور کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اس لیے خاموشی سے گھر چلے جاؤ۔ اس لیے امام اپنے ارد گرد باڈی گارڈز کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور یہی امام علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے بہت سارے جرأت مند علماء نے اختیار بھی کیا۔ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے ساتھ گارڈ نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ زبردستی جڑتے تھے جا کے، اور لوگوں کے شدید اصرار پہ یا حجت تمام ہو جائے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جیسے قرآن کی آیت ہے، اس ضابطے کے تحت انہوں نے گارڈ رکھے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب مجھے کوئی مارنے آئے گا تو کوئی گارڈ نہیں میرے بچاؤ کر سکے گا، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ہوا بھی یہ کہ ان کو اس جگہ شہید کیا گیا جہاں پہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے مدرسے کے اندر اس وقت جب لوگ جاگ جاتے ہیں سارے طلاب فجر کے نماز کے لیے، وہ وضو فرما رہے تھے، وضو کر کے نیچے اترے ہی ہیں تو یا گزر رہے ہیں، تو وہاں پہ اس شخص نے انہیں شہید کر دیا۔ لہذا باڈی گارڈ وہاں پہ بھرے ہوئے تھے، مدرسے کے اندر ان کا کمرہ بھی تھا، 3-4 باڈی گارڈ بھی تھے، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک فجر کا وقت ہوتا تھا کہ گارڈ ان کے آس پاس نہیں ہے۔ لہذا جب مصیبت آتی ہے تو آ کے رہتی ہے، اور جب مصیبت نے نہیں آنا، اللہ کا اذن نہیں ہوگا نہیں آئی۔ اس لیے ایسے امور میں توکل کرنا چاہیے، لیکن ان بقیہ احکام کو دیکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تدبیر کے لیے قرار دیے ہیں کہ تم پہلے اپنی حفاظت کا بندوبست کرو، جو عاقلانہ یعنی اہل عقلاء کی روش کے تحت اللہ کے اوپر توکل کرے۔ اذن الہی سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ حکم مراد ہوتا ہے، حکم مراد نہیں ہے، امر مراد نہیں ہے۔ اذن کا لغوی مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ تغابن آیت نمبر 11
اس کے ضمن میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اذن کو کچھ کھول کے بیان کیا ہے، اور یہ حصہ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے بیان کرتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے، کیونکہ اذن الہی ہر شے کو شامل ہے، کوئی شے اس سے خارج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اللہ کی مشیت تھی یا نہیں تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں امت کو فرمایا یا نہیں تو فرمایا، ایک طرف اللہ نے نہیں کر دی کہ نہیں کرنا یہ کام، لیکن مشیت کیا تھی؟ یہ ہو۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے تحت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام شہید کیے جائیں، اذن الہی تھا یا نہیں؟ اذن الہی تھا۔ اگر اذن الہی نہ ہوتا شہید نہ ہوتے وہ۔ اذن الہی تھا کہ قافلہ حسینی اس طریقے سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے شام کی طرف اسیر بنا کے لے جایا جائے، اگر اذن الہی نہ ہوتا یہ کام نہ ہوتا۔ لہٰذا ہمیں ادھر اذن الہی کو کھولنا پڑے گا، اذن الہی کو سمجھنا پڑے گا، اذن الہی کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امر کو ممنوع فرمایا یا نہیں؟ ممنوع قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کام سے کراہت اور نفرت تھی یا نہیں؟ نفرت تھی۔ اللہ نے انہیں دشمن اپنا قرار دیا یا نہیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور قافلہ حسینی کو اسیر کیا، شہید کیا، انہیں مظلوم، ظلم و ستم جنہوں نے کیے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دشمنی بھی فرمائی، لعنت بھی فرمائی جنہوں نے یہ کام کیا۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اذن اور مشیت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، بقیہ اپنی جگہ پہ وہ ضابطے حق اور باطل، دوستی اور دشمنی، وہ سارے ضابطے اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ انی سلم لمن سالمکم، کہ جو آپ کے ساتھ سلامتی سے رہا میں اس کے ساتھ سلامتی سے ہوں۔ شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر روایت ہے، صحیح سند روایت ہے۔ مثلا انی سلم لمن سالمکم وعدو لمن اعداکم، اور اس کا دشمن ہوں کہ جس کے آپ دشمن ہیں، یا جس نے آپ سے مخالفت کی میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ آئیں اذن الہی کو دیکھیں۔ اذن الہی کو سمجھنے کے لیے سورۃ تغابن آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آ کے کسی کو چھوتی، کوئی بھی مصیبت کسی کو نہیں چھو سکتی مگر یہ کہ اللہ کا اذن شامل ہو۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت کسی پر بھی نہیں آ سکتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لایا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے قلب کی ہدایت کرتا ہے، یعنی وہ صرف ظاہری عمل کی صورت میں نہیں ایمانی چیزوں کا یا ایمانی اعمال کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس کا قلب اندر سے ہدایت پا جاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کے بارے میں علیم ہے، بہت جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اب آپ دیکھیں گے تمام کی تمام مصیبتوں کو اس قرآن کریم کی آیت نے اذن الہی سے جوڑ دیا۔ اذن الہی ہوگا تو مصیبت آئے گی، اذن الہی نہیں ہوگا تو مصیبت نہیں آئے گی۔ مثلا زلزلے سے ہم بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم کہیں گے اگر اذن الہی ہوا تو بچ جائیں گے، اذن الہی ہوا تو مر جائیں گے۔ اذن الہی پر موقوف ہے، مشیت الہی پر موقوف ہے۔ بیماری سے، کرونا سے مریں گے یا نہیں؟ اذن الہی پر موقوف ہے۔ عاقبت باخیر ہوگی یا نہیں؟ اذن الہی پر موقوف ہے۔ تمام چیزیں کس کی پر موقوف؟ مصائب، مصیبتیں بالخصوص کس کی پر موقوف ہو گئی؟ اذن الہی کے اوپر۔ اس حوالے سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اذن کا جو معنی عموماً ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ حکم کی صورت معنی میں ہمارے سامنے نہیں بنتی۔ میں اس کے سامنے، کیونکہ ابھی وقت کم ہے، کل ہم اس کی عبارت پڑھیں گے، میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اذن کا لغتاً جو مطلب ہے وہ بعض نے اجازت دینا قرار دیا ہے اور بعض نے رخصت کرنا، رخصت یعنی مہلت دینا، اجازت اور مہلت۔ امر کا معنی الف میم رے، جیسا کہ اصول فقہ میں بھی یہ آتا ہے، الف میم را کا معنی کیا ہے؟ مثلا امر کا مطلب ہوتا ہے مثلا دستور دینا۔ بعض اوقات امر جو ہے وہ اپنے اصلی معنی سے خارج ہو کے کئی اور، یعنی یہ مادہ اصلی معنی سے خارج ہو کے متعدد دیگر معنی بھی دیتا ہے۔ امر یعنی مثلا دستور دینا۔ اذن دستور دینے کو نہیں کہتے، اذن یعنی آپ کو اجازت دینا، اذن یعنی مہلت دینا۔
یا بالفاظ دیگر اذن یعنی رکاوٹ کا ہٹا دینا، اذن یعنی رکاوٹ کا ہٹا دینا، اذن الہی یعنی اللہ کا کسی کو مہلت دینا، اللہ تعالیٰ کا اجازت دینا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک رکاوٹ کو ہٹا دینا، یہ اذن الہی کا ترجمہ ہمارے پاس بنے گا۔ اذن الہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہیں۔ اگرچہ بعض نے اذن کا، یہ بھی نقطہ نوٹ کر لیں، اگرچہ بعض نے اذن کا معنی امر یا ارادہ امر بھی کیا ہے کہ امر جاری کرنا، بعض نے اذن کا معنی ارادہ بھی کیا ہے، لیکن ہم یہاں پہ جو لغتاً معنی ابھی ملاحظہ کر رہے ہیں وہ ہے اجازت اور رخصت۔ اس کے اوپر انشاءاللہ لغتاً کل ہم بحث کریں گے۔ اذن کا نمبر 2 جو اہم نقطہ ہے، اذن الہی صفت فعلی ہے، صفت ذاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہیں۔ صفات فعلیہ یعنی مقام فعل سے یہ منتزع ہوتی ہے، مقام ذات سے نہیں، یعنی اس کا تعلق افعال الہیہ میں سے ہے۔ اذن الہی کا تعلق کس سے ہے؟ افعال الہیہ۔ اذن صفت فعلی ہے۔ اذن اگر آیات اور روایات کا ہم مطالعہ کریں 2 تقسیمیں ہیں، اس کی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اذن کتنے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ 2۔ ایک اذن تکوینی ہے اور ایک اذن تشریعی ہے۔ ایک اذن تکوینی ہے اور ایک اذن تشریعی ہے۔ اذن تکوینی سے کیا مراد ہے؟ اذن تکوینی سے مراد یہ ہے کہ حوادث اور ارادہ الہی کے درمیان حقیقی رابطے کا ایجاد ہونا۔ حوادث اور حادثات برپا ہوتے ہیں، حوادث اور اللہ کا جو ارادہ ہے اس کے درمیان رابطہ۔ بالفاظ دیگر جتنے زمین کے اوپر حوادث اور واقعات رونما ہو رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رکاوٹوں کو ہٹا دیا۔ صحیح، اللہ نے ان میں رکاوٹوں کو ہٹا دیا۔ مثلا جو خنجر امام حسین علیہ السلام کے گلوئے مبارک پہ چلا، اللہ تعالیٰ اگر خنجر کے معنی قرار دے دیتا، رکاوٹ ڈال دیتا، چلتا وہ، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام سے نے خنجر چلایا تو اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، ادھر رکاوٹ کو لے آیا، گوسفند ذبح ہو گیا۔ آگ ہے، آگ نے نہیں جلایا، رکاوٹ اللہ تعالیٰ لے آیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے۔ تو رکاوٹ اللہ تعالیٰ اذن الہی یعنی رکاوٹوں کو ہٹا دینا۔ لہذا اذن الہی میں حوادث جتنے رونما ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ حادثہ رونما ہونے اور حادثہ کے درمیان جو رکاوٹ بنتی ہے اس رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ مثلا آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، اب وہ جلائے گی یہ حادثہ رونما ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالنا چاہتا تو رکاوٹ ڈال دیتا، تو اللہ نے رکاوٹ کو ہٹا دیا تو یہ اذن کہلائے گا، اس نے آ کے جلا دیا۔ تو اذن الہی یعنی ارادہ الہی میں اور حادثات کے درمیان ایک رابطہ ہے، اس ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے کہ اللہ نے اس شے کے ایک انجام پانے کو، حادثہ کے وقوع پذیر ہونے کو، حادثہ کے برپا ہونے کو، اس کے درمیان کوئی رکاوٹ ایجاد نہیں کی۔ سوال، اذن الہی کی یہ جو ہم نے تشریح کی ہے اس میں بندے کو اختیار حاصل ہے کہ مخالفت کرے اذن الہی کی؟ مخالفت کر سکتا ہے یا مجبور ہے اس کے یہ رونما ہو؟ کر سکتا ہے یا نہیں؟ سوچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ ہٹا دی، ہم رکاوٹ ایجاد کر دیں، ہو جائے گا یہ؟ جو لوگ جادو وغیرہ سے دوسروں کو پریشان کرتے وہ کوئی بھی ہو، آپ جادو لے آئے، جن لے آئے، آپ خود اس کے اندر رکاوٹ بن جائے، ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے کہ وہ رکاوٹ ہٹائے، آپ رکاوٹ ایجاد کر لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جس کو جلانے جلا دو، چاہے اولیاء اللہ میں سے ہو یا اولیاء اللہ میں سے نہ ہو، تو یہ آپ کو اجازت ہے، آپ اسے منع کر دیں گے؟ اس لیے جو اذن تکوینی ہے اس کے سامنے انسان مجبور ہے، انسان مخالفت نہیں کر سکتا اس کی۔ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اذن تشریعی۔ اذن تشریعی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کو نازل کر کے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ مخالفت کرے
یا وہ موافقت کرے، یعنی جو حکم اللہ نے صادر کیا ہے اس کی اطاعت بجا لائے یا اس کی مخالفت کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا۔ یہاں پہ ہم اللہ کے اذن کی، مثلا اذن الہی کیا ہے کہ اس جگہ پہ مثلا انسان کو چھوٹ ہے کہ وہ مثلا یہ کام ترک کر دے، یہاں پہ وہ مخالفت اللہ کے اذن کی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اذن بس اگر اذن تشریعی ہے تو وہاں پہ مخالف، بس اذن الہی کا تعلق انسان کے اختیار سے نہیں ہے، مجبور ہے انسان، لیکن اذن تشریعی میں وہ انسان کے اختیاری عمل سے مربوط ہے۔ لہٰذا اذن تشریعی کیا ہے؟ شریعت کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے احکام صادر فرمائے ہیں، اور اس صورت میں جو اللہ نے اذن جاری کیا ہے کہ تم ایسا کرو، تم ایسا نہ کرو، یہ جو احکام اللہ نے حلال حرام، واجب اور حرام کے عنوان سے دیے ہیں، یا مستحب میں رخصت دی ہے، کراہت میں بھی اللہ نے انسان کو چھوٹ دی ہے، ان میں انسان مخالفت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی، یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، یہ اذن تشریعی کہلائے گا۔ لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو گفتگو کی جا رہی ہے جس میں الا باذن اللہ کہا جاتا ہے، سوائے اللہ کے اذن کے، یہ آیات کا جو مزاج سامنے آ رہا ہے، ان آیات کریمہ میں اذن تکوینی کی بات ہے یا اذن تشریعی کی بات ہے؟ کیونکہ اس نے تشریعی میں اس طرح کا اسلوب نہیں ہوگا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اصل مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو، یعنی یہاں پہ تم مخالفت نہیں کر سکتے، مصیبت آ کے رہے گی، یعنی جس کا مال جانا جا کے رہے گا، جس کو نفع نہیں ہونا اسے نفع نہیں ہوگا، جس کو نقصان ہونا ہے وہ نقصان میں رہے گا۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کیونکہ آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم دنیا کو سکون، راحت اور تفریح کی جگہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ اس مقصد کے لیے بنایا ہوتا تو ان کا متضاد نہ خلق کرتا اس جہان میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حوادث، مصیبتیں، بلاؤں کی جگہ بنایا ہے، صحیح ہے؟ یعنی ادھر بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں اس کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ یہ کہاں سے نازل ہو رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رکاوٹ چاہے، مثلا اللہ تعالیٰ صحت مند کرنا چاہے تو صحت نہیں دے سکتا، جیلوں سے رہا کرنا چاہے رہا نہیں کر سکتا، سب اللہ کی قدرتوں میں ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہاں پہ دعا کریں، یا اللہ تیرا اذن، تیری مشیت۔ یہ ہمارے پاس بیان تھا اذن الہی کے حوالے سے ایک مختصر سا، انشاءاللہ آیات کریمہ کے ذیل میں اس کو اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔